ملتا ہے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ جس پر راضی ہو جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نے چلے تو جانا ہے اور تمہیں قیامت والے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو تم میں سے جہنم سے بچ گیا, جنت میں چلا گیا, سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامران ہو گیا. اللہ ایسی کامیابی ہمیں ہمکنار فرمائے. میرے بھائیوں, جنت بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ ذالک الفوز العظیم. ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آپ کو بنیاد باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے. میرے بھائیوں, میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے, آپ کی بھی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. اور جنت اللہ اسی صورت میں دے گا کہ اللہ ہم پر کیا ہوگا, راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں جنت دے گا. میرے محترم دوستو, جنت بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی رضا ہے. اب جنت کا اگر بیان شروع کروں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. میں جنت کا بیان نہیں, جنت کے بیان میں بس ایک آیت پڑھوں گا, اس کے بعد اپنے اصل موضوع پر آؤں گا. ایک آیت بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الجنت التي وعد المتقون. اس جنت کی مثال, جنت تو سمجھ نہیں آتی لیکن جنت کی مثال اس طرح ہے جس جنت کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, وہاں پر نہریں ہوں گی پانی کی جو پانی کبھی بات صحیح نہیں ہوگا. آج تو پانی میں ڈاکٹر کہتے ہیں بہت زیادہ وائرس ہے, پانی بہت آلودہ ہے. آپ ایسے کیا کریں, پانی کو ابال کے پیا کریں, یا پھر نیسلے کا پانی, اتنی سی بوتل روپے 22 لگتے ہیں, اتنی سی بوتل کے 22 روپے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے مجھے راضی کر کے آ, پھر نیسلے اور فلٹر شدہ پانی میرے بوتلوں میں نہیں ملے گا. وانہار, کیا دوں گا, نہروں میں دوں گا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور میں نہریں دوں گا دودھ کی جن کا ذائقہ بھی چینج نہیں ہوا ہوگا. دودھی دروازے پر آیا, دودھ کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا, حاجی صاحب برتن لے کر باہر گئے. جب دودھ ڈالنے لگا تو حاجی صاحب کہتے ہیں یار کچھ خدا کا خوف کیا کرو, بالکل ہی کچی لسی دین لگ پئے ہو. کیا کرتے ہو یار, بالکل ہی کچی لسی. کہتا ہے حضرت حاجی صاحب دیکھو سفید ہے کہ نہیں ہے, سفید ہے کہ نہیں ہے, چٹا تو ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دودھ گاڑا بھی لینا, ہم نے دودھ گاڑا بھی لینا ہو تو پھر حلیب والوں کا لیتے ہیں جو اتنا سا ڈبہ ہوتا ہے. پھر ابھی تو نیا دودھ آ گیا ترنگ والوں کا, 13 روپے کا اتنا سا دودھ ملتا ہے. اللہ کہتے ہو میرے بندے یہ دنیا بھی عارضی ہے, یہاں کا دودھ بھی عارضی ہے, تو مجھے راضی کر کے میرے پاس آ جا. وانہار, ڈبوں میں دودھ نہیں دوں گا, نہروں میں دودھ دوں گا, ڈبوں میں دودھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے وانہار من خمر لذۃ للشاربین. ابھی لاہور میں نیا سال چڑھا, کچھ منچلوں نے شراب پی, شراب پینے کی وجہ سے صبح اخبار میں آیا 22 آدمی بے ہوش ہو گئے.
شراب گندی تھی، شراب خراب تھی، وہ بے ہوش ہو گئے اور وہ بیمار ہو گئے، ایک دو فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس گندی شراب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ مجھے راضی کر کے آؤ۔ شراب بوتلوں میں نہیں، وانہار، شراب کس میں ہوگی؟ نہروں میں۔ وانہار من عسل مصفی، وانہار من عسل مصفی۔ اللہ تعالیٰ کہتے دنیا میں شہد ملتا ہی نہیں ہے، اصلی شہد نہیں ملتا۔ تو میں نا گجرانوالہ میں ایک دکان ہے شہد کی، بہت بڑی دکان ہے، منوں کے حساب سے ان کا شہد روز بکتا ہے۔ میں ایک دن اردو دال بازار میں چلا گیا، دال بازار میں، تو دال بازار میں نا ایک چینی کی بہت بڑی دکان ہے تھوک کی۔ وہ چینی والا کہتا ہے یار وہ اجازت انہوں نے چینی 20 توڑے گھر دیتی ہوں۔ میں کہا یہ کہڑی اجازت نہیں ہے؟ کہتا وہی وہ جڑے چوک اردو بازار میں شہد کی جنہ کی دکان ہے۔ میں کہ یہ 20 توڑے چینی انہوں کی کرنی؟ کہتا تمہیں شہد نہیں ہونا کھوانا ہے، تمہیں شہد نہیں انہوں نے کھوانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس میرے بندے شیشیوں میں شہد نہیں ہوگا، کبھی پلاسٹک کی چھوٹی شیشی میں۔ بھائی اس میں کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے ڈالا ہے کہ تم آنکھوں میں ڈال سکو، بڑی شیشی میں، اس سے بڑی شیشی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے راضی کر کے آ، وانہار من عسل مصفی، صاف اور شفاف شہد کی تیرے لیے۔ اللہ یار اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ انسان تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے تیری آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت دے دے۔ بھائیو آج کوئی ایم این اے بن جائے، کسی کو وزارت مل جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے تو وہ کہتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جس کی میں جنت کا فیصلہ کروں گا، وہ جنت کا جس کا فیصلہ کروں گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس کی جنت کا میں فیصلہ کروں گا، اپنے نامہ اعمال کو ہاتھ میں پکڑ کر بات کر جائے گا، کہے گا او لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کسی کو جنت دے دے۔ میرے محترم دوستو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جنت میری بھی خواہش ہے، جنت ہر ایمان والے کی خواہش ہے، لیکن 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کی جنت خواہش کرتی ہے۔ سمجھو 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 میری بات سمجھو۔ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ میرے اندر آئے، یا اللہ یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے بندے ایسے ہیں، سوا گھنٹہ تقریر نہیں ہونی، بس یہ 5 بیان کرنے اور بات کرتے۔ 5 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جنت بھی خواہش کرتی ہے اور رب سے دن رات دعا کرتی ہے یا اللہ یہ 5 قسم کے ایماندار میرے اندر بھیج دے۔ اللہ 5 قسم کے بندے، یہ 5 قسم کے کون کون سے بندے؟ نمبر 1 تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا تعال القرآن، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا۔ جو قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہے نا، جنت اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، تعال القرآن۔ اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا نے فرمایا افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت القرآن۔ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یقول الرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، دوسرا بندہ بیٹھا دعا کر رہا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کار مانگ رہا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے، کوٹھی مانگ رہا ہے، بینک بیلنس مانگ رہا ہے، ایک بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ